ویسٹ جو ہے وہ پاکستان میں اسے بائی فورس جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ جو LGBT آئیڈیاز ہیں اگر یہ ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں اپنے ساتھ لے کر آئیں. LGBT، کیا آج سے پہلے آپ نے یہ لفظ یا یہ ایبریویشن سنی ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ LGBT ہے کیا. لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر. یہ ہماری سوسائٹی میں ابھرنے والا ایک ایسا بدنما داغ ہے جو آہستہ آہستہ اس سوسائٹی کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. یہ دنیا میں ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کا مقصد آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کس سوسائٹی کے تحت اپنے رائٹس اور لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں. میرا جسم میری مرضی جیسا کلچر آلریڈی پاکستان جو ہے وہ اڈاپٹ کر چکا ہوا ہے. وہ وقت دور نہیں جب LGBT ایک ہال سے نکل کر لبرٹی چونک، F11 اور بہت سی بڑے شاہراہوں پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا ناسور اور ایسا زخم ہے جس کو آپ ختم کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہائی پروفائل لوگ جو ہے وہ ایڈ آن ہوتے ہیں اور بیک اینڈ پہ اتنی فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ہر چیز دنیا میں آپ سے کروا سکتا ہے. ماریا بی صاحبہ اگر اس پر آواز نہ اٹھاتی تو شاید بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا. یہ شریعت کورٹ نے بعد میں ریویو میں اس کو کہا کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے، اور اس کے باوجود اس ایکٹ کو جو ہے فنش نہیں کیا گیا. LGBT کوئی نئی تنظیم یا کوئی نئی سوسائٹی نہیں ہے. یہ برٹش کلچر میں بہت پہلے اٹھائی گئی آواز ہے. 1924 میں فرسٹ ٹائم ہینری گربر نے شکاگو میں LGBT کے رائٹس کو ڈاکومنٹ کیا تھا. اب یہ LGBT یورپ سے نکل کے ایشین کنٹریز کی طرف آتی جا رہی ہے. ایشین کنٹریز نہیں، آپ جتنی بھی نیٹ فلکس کی موویز، انڈین ویب سیریز، ایون دو کہ پاکستانی ڈراماز کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ان کی جھلک ان میں نظر آئے گی. LGBT ٹرانسجینڈر کی آڑ میں ٹرانسجینڈرز کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ٹرانسجینڈرز کے رائٹس اور ان کے حقوق کی جو احترام کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے. انڈیا کے اندر بہت سارے اوکیزنز میں آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہو، گود بھرائی کی رسم ہو یا ڈیفرنٹ رسومات ہوں، وہاں پر ٹرانسجینڈرز کو بلا کر ایک احترام کے لیول اور برکت کے لیول کے طور پر جو ہے ان سے دعائیں بھی کروائی جاتی ہیں اور ان کو ایک احترام بھی سوسائٹی میں دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی ٹرانسجینڈرز کے وہ حقوق نہیں ہیں جو عام مسلم کے حقوق ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ہر جگہ کے اوپر رسپیکٹ لیول کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی برا سلوک ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. LGBT ٹرانسجینڈر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی آڑ میں اپنا گھنونا نظام اور اپنا گھنونا ڈرامہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رچانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ سوسائٹی کا کلچر ہے اور ایلیٹ کلاس سوسائٹی کا کلچر ہے جس کو بہت سے پیرنٹ جو ہے بڑے شوق سے اور بڑا پرموٹ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ان انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھانا اور اس کمیونٹی میں ڈالنا پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ آج کی گروئنگ جو روٹس ہیں یا آج کی گروئنگ کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا یہ کلچر ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہ نارمز اور ویلیوز ہیں جو آپ کا بچہ بڑے ہو کر اڈاپٹ کرے گا اور اس لیگیسی کو لے کر جائے گا؟ ان کے اگر ایونٹس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈیفرنٹ کاسٹیومز پہن کر، شیطانی لبادے اوڑھ کر، مرد عورت کا فرق کیے بغیر مرد عورتوں کے لباس پہن کر، اور لباس بھی ایسے کہ جو بارہانہ لباس پہن کر اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی سوسائٹی اجازت دیتی ہے. LGBT کی جو نارمز ہیں یا پھر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ہم ان کو اسلام کی حد سے نہ بھی دیکھیں، کیونکہ اسلام آپ ان کو سمجھا سکتے ہو جو سمجھنا چاہتے ہیں. اگر ایک سوسائٹی کے نارمز کی بات کریں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان یا ایک شخص، ایک مرد عورت بنا کپڑوں کے صبح آفس بھی جائے، سڑکوں پہ بھی پھرے، اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرے؟ کیا ہماری سوسائٹی یا کسی بھی ملک کی، کسی کنٹری کی سوسائٹی اس چیز کو اجازت دے گی؟ اگر یہ چیز نہیں کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو یہ بھی وہ ایکٹ ہے جس کی کوئی بھی سوسائٹی یا کسی نارمز میں یہ چیز نہیں آتی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ جو ہے نا کھلے عام
جو ہے وہ اپنے پیار کا یا اظہار کا محبت کرے. یہ وہ نارمز تھیں جس کی وجہ سے بہت سی قوموں کے اوپر عذاب آیا. قوم لوط, اگر ہم اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو قوم لوط میں صرف ایک یہ گناہ تھا جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم پر جو ہے وہ عذاب آیا. اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو آج ہم نے نہ روکا یا اس پر آواز نہ اٹھائی تو ہماری آنے والی جنریشن کب اس کو اڈاپٹ کر لے گی ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اس پہ سوال یہ ہے, آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اٹھا کر دیکھیں, کہیں پہ بھی آپ کو وہ ایکٹیو مذہبی تنظیمیں یا وہ علماء اکرام یا وہ مولوی جو چھوٹے سے رجب بٹ کے یا کسی بھی کیسز کے اوپر اپنی ویڈیوز منظر عام پر آ کر بولنا شروع کرتے ہیں, تیرے تو وڈا نہیں ویکھیا او تینوں شرم نہیں آئی ہوئے. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہے ایک ماریا بی جو کہ خود ایک فیشن ڈیزائنر ہے, انہوں نے اس چیز کو آواز اٹھایا, لیکن جو مذہبی تنظیمیں چلا رہے ہیں, جو مذہب کے لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو اس کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, ان کی آواز اس پر کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں ٹاک شوز میں جا کر, مارننگ شوز میں جا کر اس بات کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی اور لوگوں کو اویئر نہیں کروایا جاتا کہ یہ کتنا بڑا ہماری سوسائٹی کے اندر ابھرنے والا ایک ایسا کیڑا ہے جس کو اگر آج آپ نے ختم نہ کیا تو یہ بہت سی جنریشنز کو اپنے اندر سمیٹ لے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کے ایکٹس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. تھینک یو سو مچ.